بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیفروٹک سنڈروم یا پیشاب میں پروٹین آنے کی بیماری سے مکمل نجات کا علاج ایک بار ضرور آزمائیں۔ السلام علیکم ناظرین، پیشاب میں پروٹین آنا یا نیفروٹک سنڈروم کیا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور روحانیت میں اس مرض سے شفا کے لیے سائلین کو کون کون سا روحانی علاج بتایا جاتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے ہم چند ایسے سائلین کا پرابلم آپ سے شیئر کر دیتے ہیں جو پہلے سے ہی اس پرابلم کا شکار ہیں، اور ان کے مسائل کو مد نظر رکھ کر ہی آج کی ویڈیو میں آپ کو اس بیماری کی اویئرنیس دی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو اس پرابلم کے بارے میں علم ہوگا تو آپ کسی انسان کو اس بیماری سے نجات دلانے کا بہترین وسیلہ بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین، سب سے پہلے ہم چند ایسے سائلین کا ذکر یہاں پر کرنا ضروری سمجھتے ہیں جو اس بیماری کا شکار تھے اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ نمبر 1، سر میرا نام سیف اللہ ہے، میں لیور ٹرانسپلانٹ پیشنٹ ہوں اور تقریباً 5 سال سے یورین میں پروٹین آ رہی ہے، اس کا روحانی علاج بتائیں۔ نمبر 2، یہ ایک خاتون ہیں جن کا نام یہاں پر بتانا ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ سر میں 36 سال سے نیفروٹک سنڈروم میں مبتلا ہوں، اس وقت میرا بچہ 10 ماہ کا تھا۔ میں اسٹیرائڈ ٹیبلٹس لے رہی ہوں جس سے یہ بیماری 2 سال کے لیے کنٹرول میں رہتی ہے، کیا آپ مجھے کوئی پرماننٹ روحانی حل بتا سکتے ہیں؟ نمبر 3، سر میرا نام سلطان ہے، پروٹین 2+ ہو اور جسم پر ورم ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 4، جاوید خان، سر میری کریاٹنن 5.8 ہے، کیا آپ اسے ریڈیوس کرنے کا کوئی پاورفل علاج بتا سکتے ہیں؟ میں ملائیشیا سے ہوں۔ نمبر 5، فیروز محمد، سر میرے یورین میں 2+ پروٹین آ رہی ہے اور کریاٹنن 1.48 ہے، تو پلیز مجھے اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ ناظرین، اس طرح کے بے شمار افراد ہیں جو اس مسئلے سے دوچار ہیں اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس بیماری کا بہترین اور فوری روحانی علاج سورہ شورا کی ایک بہت ہی چھوٹی مگر بے حد و حساب روحانی تاثیر کی حامل آیت مبارکہ میں ہے۔ جن لوگوں کے مسائل کا ہم نے یہاں ذکر کیا ہے نا، ان سب کو اللہ کی ذات نے اسی آیت مبارکہ کے وسیلے سے اس مرض سے مکمل طور پر نجات دی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے روحانی علاج ہمارے سینٹر میں کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے ہمارے جو سائلین اپنی بیماری کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں، پہلے ہم وہ شیئر کر دیتے ہیں تاکہ جو لوگ اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں وہ بھی احتیاط سے کام لیں۔ ناظرین، ہماری دونوں کڈنیز کے اندر تقریباً 10 لاکھ نیفرونز ہیں اور ان کے اندر بہت چھوٹے سائز کے فلٹرز ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے یہ فلٹرز ڈیمیج ہو جائیں یا ان میں کوئی انجری ہو جائے یا پھر کوئی ڈیفیکٹ ہو جائے تو ایسی صورت میں جو پروٹین خون کے اندر ہی رہتی ہے وہ لیک ہو کر پیشاب میں آنا شروع ہو جاتی ہے، جس وجہ سے پیشاب جھاگ کی صورت میں نظر آ سکتا ہے۔ اب جو فلٹرز پروٹین کو جسم میں پریزرو رکھتے ہیں، جب وہ لیک ہو جاتے ہیں تو پروٹین کا زیادہ حصہ پیشاب میں شامل ہو کر ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے جسم میں پروٹین کی کمی کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے۔ وزن بڑھنے کے ساتھ کولیسٹرول کا لیول بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، سانس یا تھکاوٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، انفیکشن کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، بعض لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کی وجوہات کی تو ہر وہ بیماری جو کڈنی ڈیزیز کا باعث بنے تو اس صورت میں نیفروٹک سنڈروم ہو سکتا ہے۔ اس کی وجوہات میں پوری دنیا میں نمبر 1 پر ہے ڈائبٹیز۔ ہیپاٹائٹس سی بھی اس بیماری کی وجہ بن سکتا ہے۔ اکثر اوقات یہ پرابلم بغیر کسی وجہ کے بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ڈیفرنٹ ٹائپ کے کینسرز یا جوائنٹس پرابلم بھی کڈنی ڈیزیز کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس بیماری کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے بلکہ ہزاروں بیماریوں کے ساتھ یہ پرابلم ایسوسیٹڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے روحانی ماہرین مریضوں کو جو بھی ٹریٹمنٹ یا روحانی علاج بتاتے ہیں وہ صرف موجودہ بیماری کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس بیماری کا باعث بننے والی ایسی ہزاروں وجوہات ہوتی ہیں جنہیں قرآنی آیات کی مدد سے جڑ سے ختم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا پیشاب میں پروٹین آنے یا نیفروٹک سنڈروم سے مکمل طور پر شفا کے لیے مریض کو سورہ شورا کی آیت نمبر 80 کا وہ تعویذ دیا جاتا ہے جس میں ہر بیماری سے کامل شفا کی آیت مبارکہ کو اعداد کی صورت میں تحریر کیا گیا ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ترجمہ، اور جب میں بیمار ہوتی ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے شروع میں ہم نے جن چند سائلین کے پرابلمز کا ذکر کیا تھا
ان سب نے اپنی بیماری سے شفا کے لیے سورہ شورا کا نقش اپنے نام منسوب کروا کے حاصل کیا ہے۔ سورہ شورا میں اللہ نے کیا ہی کمال کی شفا کی تاثیر رکھی ہے کہ جس مریض کی بیماری سالوں پرانی تھی، جو کسی بھی ڈاکٹری علاج سے مکمل ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی ذات نے سورہ شورا کے وسیلے سے ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ ناظرین، سورہ شورا کے بعض ایسے حیران کن انکشافات اور فیض بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم خود بعض اوقات یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی شان بھی کیا خوب ہے کہ اگر کسی کو شفا دینے پر آتی ہے تو کیسے کیسے وسیلے بنا دیتی ہے، اور کس کس رنگ میں کس طریقے سے بیماروں کو ہم نے شفا ملتے دیکھا ہے، اور وہ بھی سورہ شورا کی اس چھوٹی سی آیت مبارکہ سے۔ ہمیں جو چیز سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے بیمار انسان سال ہا سال اپنی بیماریوں سے شفا مانگتے مانگتے گزار دیتے ہیں اور بڑی بڑی عبادات بھی کرتے ہیں، مگر جب اللہ کی ذات اس انسان کو شفا دینا چاہتی ہے تو یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ اس انسان کے جسم سے بیماری کو ایسے ختم کر دیتی ہے کہ نہ مرض باقی رہتا ہے اور نہ ہی اس کے اثرات۔ ناظرین، اس نقش میں سورہ شورا کی جو آیت مبارکہ اعداد کی صورت میں تحریر کی گئی ہے اسے ماہرین روحانیات نے خاص کلیات کے تحت مخصوص اوقات میں تیار کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ سورہ شورا کا یہ نقش بطور 1400 روپے ہدیہ یا پھر عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر اپنا نام اور والدہ کا نام لکھوا کر اس نقش کو اپنے نام منسوب کروائیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔